وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جاری اور ساری ہے، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گناہ گاروں کے لیے عطا کردہ سیزن وہ آنے والا ہے، جس کے دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور روزہ مومنین پر، مسلمین پر فرض فرمایا ہے، اور رات کے قیام کو سنت اور نفل بنایا ہے۔ یہ سایہ فگن مہینہ رمضان المبارک یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی خوشنودی کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت کی جو چھما چھم بارش ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کے فرض کردہ عبادت روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر سکتے ہیں، اور رات کے وقت قیام کر کے اپنی نیکیوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر کرم اور رحم فرمایا ہے کہ کچھ اپنے حقوق عطا کیے ہیں جس کو آپ حقوق اللہ کہتے ہیں، اور کچھ حقوق العباد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں اور شروع سے لے کر آخر تک اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا ذخیرہ حدیث کے اندر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ زور کس بات پر دیا ہے، دین کا حصہ جو ہے وہ زیادہ کس چیز پر مبنی ہے، حقوق اللہ پر یا حقوق العباد پر؟ تو میری ناقص دانست اور مطالعہ کے مطابق 70-80% حصہ جو ہے قرآن اور حدیث کے اندر حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حقوق بنائے ہیں
بندوں کے آپس میں حقوق جو ہے ان پر مشتمل ہے، اور 30 یا 20% حصہ جو ہے وہ حقوق اللہ پر مشتمل ہے۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ حقوق اللہ کی اہمیت کم ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے، بلکہ حقوق اللہ کی اہمیت حقوق العباد سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے حقوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں اور اللہ کی طرف سے فرض ہیں، تو اس کو تو چاروں ناچار انسان نے کرنا ہی ہے، لیکن زیادہ زور جو ہے وہ حقوق العباد پر دیا گیا ہے تاکہ لوگ آپس کے حقوق کو جانیں اور اس کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بات جو عوام کے اندر، جہلا عوام کے اندر جن کو دین دنیا کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے، تو یہ معروف ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ سوال کر رہا ہے فون پر کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا، اور حقوق اللہ جو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ لفظ غلط ہے، اور ایسا ہے بھی نہیں کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ وہ مالک یوم الدین کیوں ہے؟ مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو قیامت کے دن کے مالک اسی وجہ سے ہے کہ اگر وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دے، چاہے تو بڑے سے بڑا نیکوکار کو وہ جہنم میں بھیج دے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور لفظ جو آتے ہیں نا کہ وہ حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر جو حقوق العباد پر زور دیا تو اس نے ایک ضابطہ قانون بنایا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو حقوق العباد کو بھی معاف کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ یہ میرے حبیب کی امت آپس کے حقوق جو ہے وہ صحیح معنوں میں ادا کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ کر تو سکتا ہے وہ امت کو درس دینے کے لیے کہ آپس کے حقوق تاکہ ادا کریں، اور حقوق اللہ جو اللہ کے متعلق حقوق ہیں وہ معاف کر دے گا، ورنہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، صحیح حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ایک مظلوم حاضر ہوگا جس پر ظلم کیا گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم سے اس کا بدلہ دلائے گا، ظالم کی نیکیاں اس مظلوم کو مل جائیں گی جس پر ظلم ہوا، ابھی بھی ظالم کے پاس جو ظلم کیا تھا وہ زیادہ ہے، تو پھر اس مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، اس کی نیکیاں بھی ساری لے لی اور اس کے گناہ اس پر ڈال دیے، لیکن ابھی بھی ظالم کا ظلم زیادہ ہے، اور مظلوم جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آسمان کی طرف دیکھ، تو وہ آسمان کی طرف دیکھے گا، اوپر دیکھے گا، آسمان سے مراد اوپر ہوتا ہے، اور یہ جو آتا ہے نا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، بارش کوئی آسمان سے نہیں آتی، تو آسمان سے مراد اوپر کی جگہ ہوتی ہے، وہ اوپر دیکھے گا تو اسے جنت کے اندر ایک بہت بڑا محل نظر آئے گا، وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ محل کس کا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا ہے. تو وہ کہے گا میں اس کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ اگر تو اس ظالم کو معاف کر دے تو پھر تجھے یہ جنت کا محل مل سکتا ہے، جنت کے اندر یہ محل مل سکتا ہے. اور پھر وہ کہے گا اس جنت کے محل کو دیکھ کر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں نے اس شخص کو معاف کر دیا. جب اس کو معاف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب اس بھائی کا ہاتھ پکڑ کر دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے وہ، لیکن ترغیب یہ دی کہ حقوق اللہ معاف نہیں کروں گا، کر تو سکتا ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں، حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. اس لیے کہ لوگ کے اندر آپس کے حقوق پیدا کرنے کی ایک جستجو جاری ہو جائے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. ورنہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے، وہ حقوق اللہ بھی معاف کر سکتا ہے. تو حقوق اللہ جو ہوتے ہیں وہ ہے عبادات. عبادات جو ہیں یہ حقوق اللہ ہیں، عبادات. اور حقوق العباد ہیں معاملات کے حوالے سے. تو لہٰذا میں نے کہا نا کہ میں نے میری مطالعے کے مطابق جو ہے وہ قرآن و حدیث کا 70-80% حصہ معاملات پر مشتمل ہے، اور 20-30% حصہ جو ہے وہ عبادات پر مشتمل ہے. تو معاملات حقوق العباد کہلاتے ہیں، عبادات حقوق اللہ کہلاتے ہیں. تو میں نے جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، تو یہ آیت کریمہ پہلے حقوق اللہ کی بات کر رہی ہے. یہ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں. اس آیت کریمہ کو منتخب اس وجہ سے کیا کہ اس میں حقوق اللہ کی بات ہے، اور وہ میں سرسری طور پر صرف بات کرتے ہوئے حقوق العباد پر آج کچھ جو لمحات میسر ہیں بات کروں گا. پھر رمضان المبارک کے اندر چونکہ عبادات کا مہینہ ہے تو اس پر عبادات پر ہی گفتگو ہوا، حقوق اللہ پر ہی گفتگو ہوا کرے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر غالباً 23 ہے، یہ 24 ہے، 15واں پارہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے. آپ کے رب نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہو رہا ہے اور رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے. کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ کی جائے عبادت مگر الا ایاہ، صرف اسی کی، یعنی اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. تو عبادت کی نیت سے جو فعل بھی کسی غیر اللہ کے لیے کریں گے، عبادت کا مقصد رکھ کر، جو فعل بھی، چاہے وہ کوئی خیرات کا معاملہ ہو، نظر و نیاز کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، عبادت کی نیت سے اگر غیر اللہ کے لیے کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. نظر نیاز جو ہوتی ہے، بات وہاں سے کیونکہ بات میرے الفاظ نکلے اس سے کہ نظر نیاز کی بات ہو، تو نظر نیاز جو ہوتی ہے وہ منت، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے. ہاں اس کا ثواب کسی کو پہنچا سکتے ہیں. کوئی جانور ذبح کرے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں یہ عبادت اس کا جو ہے یہ فلاں بزرگ کے لیے کر رہا ہوں.
ہاں اس کے ثواب کے لیے احصال ثواب اس کو کر رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن وہ عبادت وہ اللہ کے لیے ہے، ثواب جو ہے اس کا کسی بزرگ کو، اپنے والدین کو، اپنے اسلاف کو، امت مصطفیٰ کو اس کا ثواب بخشا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ حقوق اللہ میں جو چوٹی کی عبادت ہے، جس میں تمام عبادات، جس عبادت کے اندر منجمد ہیں، تمام عبادتوں کا عکس جس عبادت میں نظر آتا ہے حقوق اللہ میں، وہ عبادت نماز ہے۔ نماز، اس میں جو دیگر عبادات ہیں، نماز کے اندر اور روزہ بھی موجود ہے، نماز کے اندر زکوٰۃ بھی موجود ہے، نماز کے اندر حج بھی موجود ہے۔ روزے کے لیے آپ صبح سے لے کر شام تک آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ نماز کے دوران جب تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ اعلان کر دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو اس کے بعد وہ چیزیں جو حلال تھی کھانے پینے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، وہ سب حرام ہو گیا۔ جتنا دیر آپ نماز کی حالت میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں، نہ کچھ بول چال سکتے ہیں کسی غیر اللہ کے ساتھ۔ تو نماز کے اندر روزہ، زکوٰۃ، آپ نماز کی حالت کے اندر زکوٰۃ آپ کی یہ ہے، جیسے روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح آپ کا وقت جو صرف ہو رہا ہے نماز کی حالت میں، زکوٰۃ کا عنصر اور پہلو بھی نماز کے اندر موجود ہے۔ حج کے اندر خالصتاً اللہ کے لیے حج ہوتا ہے، نماز کی حالت کے اندر بھی بندہ جب نیت کرتا ہے تو اس کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے گھر کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اور اگر چہرہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو الغرض جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری نماز کے اندر منجمد ہیں۔ حقوق اللہ کے اندر چوٹی کی عبادت نماز ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، اور دیگر حقوق اللہ پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور حقوق العباد کے اندر سب سے بڑا حق، سب سے عظیم حق وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ جہاں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی عبادت کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا حکم فرمایا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حقوق تو اور بھی ہیں، حقوق رشتہ داروں کے اندر حقوق ہیں، رشتہ داری کی حقوق، ہمسائے کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن میں چوٹی کی بات کر رہا ہوں۔ جو عظیم حقوق العباد کے اندر جو عظیم رشتہ ہے وہ والدین کا رشتہ ہے۔ ادھر عبادات کے اندر جس طرح عظیم عبادت نماز، اس طرح حقوق العباد کے اندر عظیم رشتہ جو ہے حقوق العباد میں، عظیم حق جو ہے حقوق العباد میں سے وہ والدین کا حق ہے، والدین پر احسان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دودھ پلانے والی والدہ کا اکرام کر کے جورانہ کے مقام پر، مسجد جورانہ جہاں سے آپ بڑے عمرہ کے لیے مکہ سے وہاں چلے جاتے ہیں، مسجد جورانہ موجود ہے، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کا گوشت درست فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام
آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دور سے بوڑھی تھی، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے آ رہی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کے تیزی سے قدم چلے، دور تک جا کر اپنی دودھ پلانے والی والدہ کا استقبال کیا، سر جھکا کر ایک ہاتھ میں لاٹھی دوسرے ہاتھ میں محمد عربی کا ہاتھ وہاں لے آئے، اپنی چادر مبارک جس کو رب کائنات یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر فرماتا ہے، اپنے کندھے مبارک سے اتار کر زمین پر بچھائی، اپنی دودھ پلانے والی والدہ کو بٹھایا، اس کے سامنے نماز کی حالت میں جیسے دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں، سامنے سر جھکا کر بیٹھے۔ کتنا دیر وہ بڑھیا نصیحتیں کرتی رہی، امام الانبیاء سر جھکا کر ان کی نصیحتیں سنتے رہے۔ پھر اس کے بعد بہت دور تک جا کر ان کو سی آف کیا، ان کو روانہ کیا، چھوڑا ان کو۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا یہ بڑھیا کون تھی؟ یا رسول اللہ جس نے آپ کو اتنا تکلیف میں رکھا ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا عمر نہیں جانتے، یہ دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم و تکریم کر کے امت کو درس دیا ہے کہ والدہ جس نے جنم دیا ہوتا ہے، جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہوتا ہے اور درد پر درد سہتی رہتی ہے، جنم کے وقت ایک جھٹکے کا تم احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، وہ تو بہت عظیم ہے۔ ارے جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں تو دودھ پلانے والی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درس دیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو درس دیا، فرمایا کہ مجھے قرن سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرن میں کیا ہے؟ فرمایا میرا عاشق رہتا ہے۔ قرن میں کون رہتا ہے؟ میرا عاشق رہتا ہے اور میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دور دراز کے علاقوں سے آپ کو چاہنے والے یہاں جمع ہو گئے، قرن اتنا دور تو نہیں ہے، آپ سے اتنا محبت کرتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا؟ فرمایا ہاں، اس کی ایک والدہ ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، اس کی خدمت آڑے ہے کہ میری بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا، میری بارگاہ میں اس وجہ سے نہیں آتا کہ والدہ کی خدمت کرتا ہے۔ دیکھو جو والدہ کی خدمت کرتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، لیکن حضور تعریف کیا فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا یہ میرا جبہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پیراہن مبارک، اپنا جبہ مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پہنتے تھے، فرمایا کہ یہ عمر فاروق کو دیا کہ اویس سے ملنا اور اویس کو یہ میرا جبہ دینا اور اویس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ ارے یہ کیا تھا؟ نبی کی عظمت کتنا عظیم ہوتی ہے اور صحابی اس ولی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اویس کرنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے قرن سے مدینہ منورہ میں نہ آ سکے، ایک لمحے کے لیے جاتے صحابی بن جاتے، لیکن والدہ کی خدمت تھی، آ نہیں سکے، والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ امام الانبیاء نے امت کو درس دیا کہ دیکھو جو والدہ کی خدمت کرتا ہے اگرچہ میری بارگاہ میں نہیں آ سکا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ میں نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، اللہ کا حبیب ہو کر میں اسے دعا کے لیے ارشاد فرما رہا ہوں۔ تو جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں یہ فرمان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حضور جو فرما رہے ہیں کہ اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، تو مطلب اور مقصد کیا تھا کہ وہ والدہ کی خدمت کے اندر ہے، اور جو والدین کی خدمت میں ہوتا ہے باری تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں؟ آج مغربی تہذیب و تمدن نے ہمیں اپنے والدین سے دور کر دیا،
والدین کی ادب و احترام ہم سے رہ گیا۔ کئی واقعات جو اپنے آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، سنتے ہیں آپ احباب، تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ والدہ کی رضا، والدین کی رضا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے جس وقت حضرت عمر فاروق کا دور تھا، حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین تھے، آپ اپنے ساتھ حضرت علی کو لیتے ہیں، قرن میں جاتے ہیں، اویس قرنی سے ملاقات ہوتی ہے، اویس قرنی کو حضور علیہ السلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اویس قرنی کو جب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہم صحابی ہیں، تو اویس قرنی عرض کرتا ہے، اللہ کا حبیب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام کیسے لیتا تھا، مجھے کس طرح یاد کرتا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس قدر محبت آ نہیں سکے وہاں پر۔ تو حضرت اویس قرنی نے الفاظ کا پینترا بدلا اور فرمایا، ہاں تم نے تو آقا کو دیکھا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ امام الانبیاء کے ابرو، یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ ارے جو حضور کی بارگاہ میں ہر دم صحابہ کرام رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو آقا علیہ السلام کے بارگاہ کے اندر اس قدر مؤدب ہو کر بیٹھتے تھے کہ چہروں پر نظر بھی نہیں پڑتی تھی، مؤدب اس طرح ہوتے تھے، کبھی جی بھر کر چہرہ مصطفیٰ دیکھا نہ تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں تھوڑی کرتے تھے۔ تو حضرت اویس قرنی نے فرمایا، ہاں سنو، میں گیا نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی دور سے دیکھتا تھا تو ابرو جڑے ہوئے نظر آتے تھے، اور اگر کوئی قریب سے دیکھتا تھا تو پھر ابرو کھلے نظر آتے تھے۔ اور یہاں تک کہ دیگر کتابوں کے اندر یہ بھی ہے کہ اویس قرنی نے فرمایا، تم نے میرے آقا کو دیکھا، یہ تو بتاؤ کہ آپ کی داڑھی مبارک کے اندر سفید بال کتنے تھے؟ یہ صحابہ کرام لاجواب ہوئے۔ اویس قرنی جس نے کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بتا دیا حضور کی چھوٹی داڑھی میں اتنا بال تھے اور بڑی داڑھی کے اندر اتنا بال تھے۔ اور پھر کچھ باتیں ان احباب نے کی تو اویس قرنی نے کہا، یہ سب کچھ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ بات یہ ہے کہ والدین کی محبت اس مقام پر لے گئی، صحابہ کرام کے مجمع کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس غلام کی تعریف کر رہے ہیں جو صرف قرن میں رہتا ہے اور والدہ کی خدمت کی وجہ سے آ نہیں سکتا۔ تو یہ سب مقام میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ محبت تو دل میں تھی، اللہ کے حبیب کی محبت تو دل میں تھی، لیکن یہ سب تمام مقام اس وجہ سے ملا تھا کہ والدہ کی خدمت کے اندر انہیں یہ مقام عطا کر دیا تھا کہ روحانی طور پر وہ امام الانبیاء کے چہرے کو بھی جانتا تھا، روحانی طور پر امام الانبیاء کی داڑھی مبارک کو بھی جانتا تھا، داڑھی مبارک کے اندر جو سفید بال تھے ان کو بھی جانتا تھا، ابرو کے شہایت اور شکل کو بھی جانتا تھا۔ یہ سب کچھ والدہ کی دعا کا صلہ تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، ایک خواہش ظاہر کی، آپ کئی مرتبہ سن چکے، یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش میرے والدین زندہ ہوتے۔ وہ کوئی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک جگہ پر وہ خطاب کر رہے تھے تو والدہ فوت ہو گئی تھی، تو والدہ کے موضوع پر ایک خطاب تھا، تو میں نے اویس قرنی کے حوالے سے یہ بات بھی کر دی۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ، جنہوں نے اپنی بچپنے کی عمر میں، چھوٹی عمر 11-12 سال کی عمر میں اپنی والدہ سے عرض کیا تھا کہ اماں حضور میں رب کو پانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو والدہ نے کہا بیٹا جاؤ، میں نے اپنے حق معاف کیے۔ تو والدین کا حق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ والدین گھر میں ان کو ضرورت ہے اور بیٹا جہاد پر چلا جائے۔ رسول اللہ ایسی کتنے حدیث کتابوں کے اندر روایات ہیں، آقا علیہ السلام کے پاس صحابہ حاضر ہوتے
یا رسول اللہ میں بھی جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہارے والدین حیات ہیں؟ یا رسول اللہ حیات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے۔ گھر میں والدین کی ضرورت ہے، بیٹا جو ہے وہ پیر صاحب کے دروازے پر جھاڑو دے رہا ہے۔ گھر میں والدین کی ضرورت ہے، بیٹا مولوی صاحب کے ساتھ لگا ہوا ہے، تبلیغ پر گشت پر گیا ہوا ہے۔ اگر یہ ضرورت ہے والدین کو خدمت کی تو یہ ساری تبلیغ بھی اب عالم دین کے ساتھ ایک صحبت اور ان کے ساتھ رغبت اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یہ بھی، اور اپنے پیر و مرشد کا رہنا بھی، یہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن اگر والدین کو ضرورت ہے تو ان تمام چیزوں کو ترک کر کے اولیت والدین کی خدمت کو دے، والدین کی خدمت کرے۔ تو انہوں نے حق معاف کر دیا، بیٹا جاؤ۔ حضرت باجدید بستامی نکل گئے پہاڑوں کے اندر، ویرانوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، ذکر کیا، رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی لذیذ خواہشات نفس، جو دل ہمارا چاہتا ہے، آج ہمارا یہ جی چاہ رہا ہے کھانے کو، ارے نفس کو اگر مارنا ہے تو جو جی چاہ رہا ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے نفس کو موٹا کر لیا ہے، روح کمزور ہو گئی ہے، روح کمزور ہوئی، ہمارا نفس طاقتور ہو گیا، جو نفس چاہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ نفس کی خوراک اس کے چاہنے والی خوراک کے اندر ہے، اور روح کی خوراک جو ہے وہ زیادہ بھوکے رہنے میں ہے۔ نفس کی خوراک ہنسنے میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ اور مزاح کے اندر ہے، نفس بڑا اس سے خوش ہوتا ہے۔ روح کی غذا رونے کے اندر ہے۔ تو ہم نے روح کو کمزور کر دیا اور نفس ہمارا طاقتور ہو گیا۔ تو اپنی خواہش کی غذا بھی چھوڑ دی باجدید بستامی نے، یہاں تک کہ ایک جان کو، نفس کو چلانے کے لیے درختوں کے پتے کھا لیتے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا۔ 11 سال گزرنے کے بعد جس وقت آپ اپنے گھر سے قریب سے رات کو گزرے تو دل نے چاہا کہ اتنے سال ہو گئے والدہ کا دیدار نہیں کیا، حق تو معاف کرا لیے تھے لیکن دیدار نہیں کیا، تو قریب سے گزر رہا ہوں تو والدہ کا دیدار کر لوں۔ گئے، رات کا وقت تھا، ابھی کافی رات باقی تھی، دل میں سوچا کہ کبھی والدہ کو راحت نہیں پہنچائی تو کم از کم بے وقت یہ دروازے پر دستک دے کر نیند سے اٹھاؤں تو نہیں، یہ کم از کم یہ تکلیف تو نہ دوں۔ رکے رہے، تہجد کا وقت ہوا، والدہ تہجد کے لیے اٹھی۔ جب وہ اٹھی تو اندر سے نل کا چلانے کی آواز آئی۔ اس کے بعد وضو کیا والدہ نے، پتہ نہیں باہر کون آیا ہوا ہے۔ وضو کرنے کے بعد والدہ کے زبان سے جو پہلے کلمات نکلے وہ یہ تھے کہ باری تعالیٰ، میرا بیٹا باجدید بستامی تجھے منانے کے لیے، تجھے پانے کے لیے گیا ہوا ہے، میرے سفید بالوں کا واسطہ میرے بیٹے کو اپنی رحمت عطا کر۔ بیٹا دروازے پر تھا، دستک دی، والدہ نے دروازہ کھولا، والدہ کے قدموں میں گر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ میں تجھے ویرانوں میں تلاش کر رہا تھا، جنگلوں میں تلاش کر رہا تھا، میں کھوہوں کے اندر تمہیں تلاش کر رہا تھا، مجھے خبر نہ تھی کہ تو میری والدہ کے دعاؤں میں رہتا ہے۔ تو پھر والدہ کے پاس ہی رہے۔ تو عزیزاں گرامی قدر، جب میں نے یہ چند حکایات حضرت جریج کا واقعہ بیان کیا اس موقع پر، اور اس کے بعد جو ہے حضرت علقمہ کا واقعہ بیان کیا، صحابی رسول ہیں لیکن والدہ ناراض ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور ان کو جلا دو۔ لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں جلانے کے لیے، تو والدہ نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے جلے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ ادھر معاف کیا تو حضرت علقمہ کی روح پرواز کر گئی۔ تو میں نے سارا بیان جو ہے وہ والدہ کی شان پر جو ہے بیان کر دیا۔
تو اتنے میں ایک شخص میرے پاس آیا، ایسے بیٹھے تھے، تو اس کے فطرت کے اندر تھوڑا مزاح تھا، مذاقیہ تھا، کہنے لگے مولانا صاحب آپ نے سارا بیان ہی والدہ کے اس میں کر دیا، ہم جو سارا دن کام کاج کرتے رہتے ہیں، سارا دن ہم جو ہے نا وہ گدھے کی طرح مال اٹھا کر، آپ نے والد کے متعلق کچھ کہا ہی نہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ والد کی بھی بڑی شان ہے، والد کی بڑی شان ہے، یہ والدہ کی شان، والدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر یہاں یہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو صرف والدہ کی بات تو نہیں کی نا، رب کائنات نے یہاں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر حدیث پاک کے اندر ہے کہ والدہ کے قدموں میں جنت ہے، تو اسی حدیث پاک کے اندر، ذخیرہ حدیث کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ جنت کا دروازہ باپ ہے۔ تو جنت میں جب جاتے ہیں تو دروازے سے گزر کر جاتے ہیں نا، تو بندہ والد کو اگنور کر دے اور کہے والدہ کے قدموں کے اندر ہی جنت ہے، وہ جنت تلاش کرے، والدہ کے قدموں میں جنت ہے، لیکن جب جنت میں جانا ہے تو پھر دروازے سے گزر کر جانا ہے، تو ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ جنت کے دروازہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا والد، ان کا ادب و احترام بھی کرے اور والدہ کی خدمت بھی کرے، والدہ کی خدمت بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے دونوں میں سے ایک یا دونوں، او کلاہما یا دونوں، کس کو پہنچ جائیں؟ بڑھاپے کو، کبر، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک پہنچ جائے خوش قسمتی، یا دونوں پہنچ جائیں۔ خوش قسمتی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ والدین کی خدمت خوش قسمتی ہے، لیکن بہت بڑی آزمائش ہے۔ دونوں آ گئے تو دونوں کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہ ہو جائے، کوتاہی ہو گئی تو سارا کیا، سب کچھ کیا دھرا، سب ختم۔ تو اس وجہ سے ایک ہے تو ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا، تکلیف کے اندر مبتلا ہے، تو ایک کی خدمت ہے۔ فرمایا کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، تو ان دونوں کو کبھی تو اف نہ کہے، اف، ولا تنہرهما، اور ان دونوں کو کبھی تو جھڑک نہ دے۔ اف کا مفہوم تو مفسرین کرام نے اپنے اپنے ظرافت علم کے حوالے سے لکھا، لیکن جو بات اف کے حوالے سے امام راضی علیہ رحمت نے کی، ان میں سے صرف دو باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اف کیا ہوتا ہے، جس کے متعلق رب کائنات فرما رہا ہے کہ تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو بڑھاپے کے وقت چونکہ وہ بچپنا آ جاتا ہے، جیسے بچہ بچپن کے اندر بار بار والدین سے سوال کرتا ہے، جب بندہ ارذل العمر کو پہنچتا ہے، بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچتا ہے، یاداشت کم ہو جاتی ہے، تو پھر باپ اور ماں بھی بار بار سوال کرتے ہیں۔ لیکن جب تو بچہ تھا تو والدین کے سے 100 مرتبہ سوال کرتا تھا، تو والدین 100 مرتبہ جواب دیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب والدین بوڑھے ہو گئے اور ان کی طبیعت میں چچڑاپن اور بچپنا آ گیا، اب وہ 2 مرتبہ سوال پوچھتے ہیں تو ان کو عجیب طریقے سے جواب دیتا ہے۔ وہ وقت بھول گیا جب ان کی چیزوں کو خراب کرتا تھا۔ آج اگر، بلکہ حدیث پاک میں ہے، صحیح حدیث پاک میں آیا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا باپ جو ہے وہ میری چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا۔ جب وہ شخص آ رہا تھا تو عرب کے اندر ایک شاعری کی ظرافت تھی، وہ شاعری اشعار خود لکھتے تھے، بناتے تھے، تو وہ راستے کے اندر
اپنے بیٹے کے متعلق کچھ شعر بناتا آ رہا تھا، یہ سوچتا آ رہا تھا۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ بات بعد میں کریں گے، پہلے راستے میں جو اشعار تو بنا رہا تھا اور سوچ رہا تھا ذہن کے اندر، وہ اشعار تو سنا۔ وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا تھا، دل میں سوچا کہ اس نبی کی عظمت کیا ہے، ارے ابھی میں نے دل و دماغ کے اندر سوچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ان اشعار کو اس عظیم نبی پر آگاہ کر دیا ہے۔ آپ اس اشعار کو جان گئے ہیں تو عزیزان گرامی قدر، کتابوں کے اندر وہ اشعار بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ عربی میں ہے اور میں نے کوئی شغل نہیں ہے اشعار پڑھنے کا، اس کا مفہوم ایک اس طرح کا ہے کہ وہ کہتا ہوا آ رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، جب تو چھوٹا تھا، جب تو ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا اور تیرے پیدائش پر ہمیں خوشی ہوئی اور ہم نے تمہیں کھلایا پلایا، یہاں تک کہ تو مجھ سے کئی بار سوال کرتا تھا اور میں بار بار تمہیں جواب دیتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میری ہڈیوں کے اندر طاقت تھی، تیری خاطر میں کماتا رہا، سردی سے بچانے کے لیے اہتمام کرتا رہا، گرمی سے بچانے کے لیے اہتمام کرتا رہا، تجھ پر اس وقت خزاں تھی، بچہ تھا، چھوٹی عمر کے اندر تھا، اور مجھ پر بہار تھی، وقت نے کایا پلٹا، اب مجھ پر خزاں آ گئی، تو کڑیل جوان بن گیا، اور جب تو کڑیل جوان بن گیا تو میں کوئی تجھ سے بات پوچھتا ہوں تو مجھے اس طرح بات کرتا ہے جس طرح غلاموں سے بات کی جاتی ہے، میں کوئی چیز مانگتا ہوں تو اس طرح دیتا ہے جیسا فقیروں کو دی جاتی ہے۔ بیٹا اگر والد نہیں سمجھتا تو کم از کم اتنا سمجھ لیتا، جس طرح ایک غلام کو کھانا دیتا ہے تو اسی طرح ہی مجھے کھانا دے دیتا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی یہ بیان کر رہا تھا، نگاہیں اٹھائیں چہرہ مصطفیٰ پر، چشم مصطفیٰ کے اندر آنکھوں کی لڑی جاری تھی، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے بوسیدہ ہو چکی تھی، آنسوں سے داڑھی مبارک جو ہے وہ بس چکی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا، فرمایا سنو، تو اور تیرا سب کچھ، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، یعنی تو اور تیرا مال جو ہے وہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب یہ لمحات ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں ان کی ان باتوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف نہ کہو۔ اف کا مفہوم بیان کیا امام رازی نے کہ اف کیا ہوتی ہے، فرمایا اف یہ ہے جب تمہارے کپڑے کے اوپر کوئی مٹی گرد آ کر جہاں جم جائے، ایک مٹی جو ہے وہ آستین پر آ کر وہ تمہارے آستین پر آ گئی، اور اس مٹی کو، اس گرد کو اڑانے کے لیے تم اپنی آستین پر پھونک مارتے ہو، ایسا کرتے ہو تم اس مٹی کو اڑانے کے لیے، فرمایا اس کو اف کہتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی میں اتنا بھی آواز نہ نکلے، والدین کی نافرمانی میں یہ اف جو پھونک مار کر گرد کو اڑاتے ہو، اس کا نام اف ہے۔ والدین کے سامنے اتنا بھی تمہاری آواز نہ نکلے۔ اور دوسری بات وہ جو لکھتے ہیں امام راضی، فرمایا اف یہ ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک اس نوبت تک پہنچ جائے کہ ان کا پیشاب پخانہ جو ہے وہ بستر پر ہونے لگے اور اولاد ان کی خدمت کر رہی ہو، اولاد والدین سے نفرت نہ کر رہی ہو، لیکن اس کے پیشاب پخانے سے نفرت کرنے کی وجہ سے اپنے ناک پر کپڑا دے دے۔ اب والدین سے نفرت نہیں ہے، اس پیشاب پخانے کی بدبو اور اس سے جو نفرت ہوتی ہے انسان کو، اس والدین کے پیشاب پخانے کی نفرت کی وجہ سے چہرے پر کپڑا ڈال دیا۔ فرمایا والدین کی خدمت کرتے ہوئے اگرچہ تمہیں نفرت آئے، بدبو آئے، لیکن والدین کی خدمت کرتے ہوئے
اس پیشاب پخانے سے نفرت کرتے ہوئے اپنے ناک پر کپڑا مت دو، تاکہ کہیں یہ والدین یہ نہ سمجھیں کہ مجھ سے نفرت کرتے ہوئے میری اولاد اپنے چہرے پر، اپنے ناک کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈال رہی ہے۔ تو فرمایا یہ عف ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، چونکہ وقت ختم ہو گیا بلکہ زیادہ ہو گیا ہے، حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو تھی، تو انشاءاللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق ہی یہ رمضان المبارک کے اندر گفتگو جاری ساری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔